الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ومجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وقال في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا وقال النبي صلى الله عليه وسلم ਇੱਥੇ ਦੋ ਚਿੱਟੇ ਬਟਨ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਬਟਨ ਦਬਾ ਦਿਓ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਚਿੱਟੇ ਬਟਨ ਤਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਥੱਲੇ ਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਸ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦੂਸਰਾ ਦਬਾਓ ਹਾਂ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے واسطے درود و سلام آقائے دو جہان پیغمبر آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اطہر اللہ وباللہ کے واسطے مختصر حمد و ثنا کے بعد اس مختصر خطبہ جمعہ کے اندر زبان کی حفاظت کے متعلق کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں دعا ہے اللہ پاک مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ حضرات کو اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے یہ اوپر والا سپیکر بند کر دیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان میں کچھ مین اعضاء رکھے ہیں ان اعضاء کے ذریعے سے اللہ کی عبادت کا کام لیا جاتا ہے اللہ کی عبادت کرتا ہے اور سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر عمل کرتا ہے ان اعضاء میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عضو کو مسلمان ہونے کی نشانی قرار دیا ہے وہ ہاتھ اور زبان ہے جیسا کہ پیارے نبی کا فرمان ہے من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور اس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سارے جسم میں سے ان دو چیزوں کا نام لینا کہ یہ دو اعضاء
سے جو تکلیف نہیں پہنچاتا وہ مسلمان ہے۔ اس بات کی طرف اشارہ ہے جسم میں ٹانگیں بھی ہیں، جسم میں اور چیزیں بھی ہیں، سر بھی ہے، پیٹ بھی ہے، لیکن کسی عضو سے کسی دوسرے بھائی کو اتنی تکلیف نہیں پہنچا سکتا جتنی تکلیف انسان زبان سے پہنچا سکتا ہے یا ہاتھ سے پہنچا سکتا ہے۔ پورے جسم کو ہیڈ کا نام دیا جاتا ہے۔ سر جو ہے اس کے اندر مغز ہے، دماغ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مرتبہ زبان کے اندر رکھا ہے وہ کسی اور جسم کے کسی حصے کو نہیں دیا۔ اگرچہ زبان نرم ہوتی ہے، زبان کے اندر ہڈی نہیں ہوتی، لیکن اس کی تاثیر اتنی ہے، اس کی تاثیر اتنی ہے کہ اس زبان کو ہلائے تو بندہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ اس زبان کے اندر اللہ نے تاثیر اتنی رکھی ہے، اس زبان کو ایک دفعہ ہلائے تو بندہ مشرک بھی ہو جاتا ہے، اس زبان کو غلط ہلا دے تو کافر بھی ہو جاتا ہے، اس زبان کو غلط بول دے تو پھر بندہ بدعتی بھی بن جاتا ہے۔ یعنی کہ ایک ہی جسم کا ٹکڑا ہے، ایک ہی زبان ہے، وہ بندے کو 1 منٹ کے اندر دائرہ اسلام میں داخل کر رہی ہے جب بندہ کہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور یہ ایک زبان کا ٹکڑا بندے کو جنت میں داخل کر رہا ہے۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مرتے وقت آخری کلمہ لا الہ الا اللہ زبان پر آ گیا وہ جنت میں چلا گیا۔ تو یہ زبان جو ہے اس کے جنت میں جانے کا سبب بن رہی ہے زبان۔ باقی سارا جسم ہی دنیا سے ختم ہو رہا ہے جب اس کو موت آ رہی ہے، لیکن زبان آخری وقت میں بول پڑتی ہے اور اچھا جملہ کہہ جاتی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس زبان کے لا الہ الا اللہ کہنے کی وجہ سے جنت کا سرٹیفکیٹ عطا فرما دیتے ہیں۔ زبان ایک ایسی چیز ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم ہے، وہ کہتا ہے میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں لیکن میں زبان کا استعمال نہیں کروں گا، کلمہ طیبہ نہیں پڑھوں گا، باقی سارے کام کروں گا، شریعت اسلامیہ کہے گی جب تک تو زبان ہلائے گا نہیں ہم تجھے مسلمان تصور نہیں کریں گے۔ زبان سے تصدیق کرنی پڑے گی، اقرار کرنا پڑے گا، دل سے تصدیق کرنی پڑے گی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح البخاری کتاب الایمان کے اندر ایمان کی تعریف اس انداز سے فرمائی ہے، فرماتے ہیں الایمان قول باللسان و تصدیق بالقلب و عمل بالجوارح۔ اعمال 3 چیزوں کا نام ہے، ایک زبان کے ساتھ بولنا لا الہ الا اللہ زبان کے ساتھ کہنا، اور دوسرا دل کے ساتھ تصدیق کرنا کہ میں جو کہہ رہا ہوں واقعتاً نہیں ایسے ہے، میں آسمان والے کو اپنا رب مانتا ہوں، میں آسمان والے کو اپنا الہ اور معبود حقیقی مانتا ہوں، اور پھر دل کے ساتھ تصدیق اس بات کی کرنا کہ واقعتاً میں اس بات کی بھی تصدیق کرتا ہوں کہ باقی سارے اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق نہیں ہیں، باقی سارے اللہ کے علاوہ بگڑی بنانے والے نہیں ہیں، ان کی عبادت نہیں کی جا سکتی، اور پھر دل کے ساتھ اس بات کی بھی تصدیق کرنا کہ میں آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول، بندہ اور آخری نبی مانتا ہوں۔ 3 لفظ بولے میں نے، ایک بولا ہے اللہ کا رسول مانتا ہوں، دوسرا اللہ کا بندہ مانتا ہوں، اور تیسری بات میں آخری نبی مانتا ہوں۔ عقیدہ رسالت میں یہ بات شامل ہے، بندہ اللہ کا رسول تو اللہ کو مان لے، لیکن بندہ نہ مانے نور مان لے، بندہ نہ مانے اور فرشتہ مخلوق سمجھ لے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بندہ نہ سمجھے بلکہ یہ سمجھے اللہ کا حصہ ہے، نعوذ باللہ، تو یہ پیارے نبی کی شان میں غلب ہو جائے گا۔
तो प्यारे नबी को रसूल मानना, साथ बंदा मानना और साथ साथ आखिरी नबी मानना, ये फ़र्ज़ ऐन है। फिर ही अकीदा, फिर रिसालत होगा। बात ये कर रहा था कि एक बंदा दायरा कुफ्र से दायरा इस्लाम में दाखिल होना चाहता है तो उसकी निशानी क्या है? ज़बान से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ेगा, ज़बान को हिलाएगा तो शरीयत उसको दायरा कुफ्र से निकाल कर दायरा इस्लाम में दाखिल कर देगी और उसको मुसलमान समझा जाएगा। तो भाइयों, ये ज़बान एक ऐसी चीज़ अल्लाह ताला ने रखी है जिसकी सलामती की वजह से, जिसको महफूज कर लेने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत का हाथ में सर्टिफिकेट पकड़ाया है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारे मकामात पर इस बात का जिक्र फरमाया है कि ज़बान की हिफाजत करो, ज़बान को रोक लो। जिसने ज़बान की हिफाजत कर ली तो उसने सब कुछ बचा लिया। सही बुखारी की हदीस है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब इंसान सुबह करता है तो सारे जिस्म के आज़ा ज़बान के सामने हाथ जोड़ते हैं, ज़बान के सामने हाथ जोड़ते हैं। अमीन भाई, ज़बान के सामने हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं, ऐ ज़बान, अल्लाह का वास्ता देकर कहते हैं, आज हमें रुसवा ना करवाना, आज हमें जलील ना करवाना, आज कभी ऐसा जुमला बोलकर हमारी तज़लील ना करवाना, आज हमें मरवा ना देना, जान से ख़त्म ना करवा देना। तो ये ज़बान के आगे सारे आज़ा का हाथ जोड़ना, और रिवायत भी सही बुखारी की और सही मुस्लिम की इस बात की दलील है कि ज़बान अगर कहा जाए तो ख़तरनाक भी बहुत है। ज़बान अगर कहा जाए तो बंदे की भलाई के लिए अच्छी भी बहुत है। ये चीज़, यही ज़बान निजात का ज़रिया बन जाती है और यही ज़बान बंदे को जहन्नम का ईंधन बना देती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक बंदा सुबह को उठता है तो सुबह को उठकर कोई ऐसी बात करता है जो सारे आफाके आलम में फैल जाती है, ये बंदा बड़ा बदनसीब है। क्यों बदनसीब है? सही बुखारी हदीस नंबर 1336। प्यारे नबी ने फरमाया, मेरे पास 2 फरिश्ते आए आसमान से और एक फ़रिश्ता मेरे पास खड़ा हो गया तो मुझे उठाया उन दोनों फ़रिश्तों ने और वादी मुक़द्दस में ले गए। वादी मुक़द्दस में मुझे ले जाया गया। बाज़ अहादीस में अर्ज़ मुक़द्दस के लफ्ज़ हैं। अर्ज़ मुक़द्दसा में ले गए, वहाँ जाकर मैं देखता हूँ कि एक बंदा बैठा है और उसके पास एक बंदा खड़ा है। जो बंदा उसके पास खड़ा है उसके हाथ में एक खूंडी है, कुंडा है, कुंडा जो पल्लेदारों के पास होता है तोड़े खींचने के लिए, बोरियां खींचने के लिए। इस तरह का लोहे का एक कुंडा है और वो कुंडा जो आदमी बैठा है उसकी वाछों के अंदर यहाँ डालता है और उसको खींचता चला जाता है, खींचता चला जाता है। जब वो कानों तक फट जाती हैं तो फिर वो दूसरी की तरफ डालता है और दूसरी बाज को भी ऐसे ही चीरता चला जाता है और इसी तरह जब वो बाहर निकालता है तो वो दोबारा सही हो जाती है। तो मैंने पूछा, इसका क्या गुनाह है? सही बुखारी की हदीस सुना रहा हूँ, 1336 नंबर। इसका गुनाह क्या है कि इसको इतनी सख्त सज़ा दी जा रही है? तो जवाब मिला, इसका गुनाह ये है जी, जब सुबह को उठता था तो कोई ऐसी बात अपनी तरफ से छोड़ देता था जिसका सच्चाई के साथ, हकीकत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता था और वो बात आफाके आलम में फैल जाती थी और लोग उसको हकीकत समझ लेते थे। अल्लाह तबारक व तआला को इस पे इतना गुस्सा आया है, अल्लाह को इतना बुरा लगा है कि अल्लाह ने इसके ऊपर एक दरोगा मुसल्लत कर दिया है जो इसकी क़यामत तक बाछें चीरता रहेगा, क़यामत तक इसकी बाछें चीरता रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला को इस पे इतना गुस्सा आया है। सहाफ़ी भाइयों को, मीडिया वाले भाइयों को ये हदीस खुला पैगाम है कि अगर अल्लाह की पकड़ से बचना चाहते हैं तो अगर मीडिया पे काम करना है, सहाफ़त पे काम करना है
تو آپ کا قلم حق لکھے، آپ کی زبان بولنا چاہتی ہے تو حق بولے، آپ کی بات زبان بولنا چاہتی ہے تو سچ بولے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جو وعید سنائی ہے یہ آج کے میڈیا پر بہت زیادہ صادق آتی ہے۔ میڈیا پہ ایک میسیج لکھو اور اس کو سینڈ کرو تو ہزاروں اور لاکھوں اور اربوں دنیا دیکھتی ہے، اربوں دنیا دیکھتی ہے۔ اگر آپ کا ایک غلط بات، غلط چٹکلا چھوڑا ہوا وہ دنیا میں پھیل گیا تو آپ کی ہلاکت کے لیے وہ ایک چٹکلا ہی زندگی میں کافی ہے۔ اس لیے اس موبائل کو، اس میڈیا کو، اس صحافت کو جو استعمال کرنا ہے وہ پہلے تصدیق کرنی ہے کہ جو میں بات شیئر کر رہا ہوں کتنے ہی میسیج پھر رہے ہوتے ہیں۔ آج یہ 10 لوگوں کو سینڈ کرو، آپ کو بڑی اچھی خوشخبری ملے گی۔ آج یہ 5 لوگوں کو یہ میسیج سینڈ کرو، شام تک، آج رات تک آپ کو بہت خوشخبری ملے گی۔ یہ بھائی ایک ہمارے اوپر کفار کا مسلط کیا ہوا عذاب ہے کہ ایسے میسیجز ہمیں دیے جاتے ہیں جو ہم شیئر کرتے جاتے ہیں، ملتا جلتا کچھ بھی نہیں ہے، دینے والی تو اللہ کی ذات ہے۔ یہ میسیج اگر جنت اور جہنم کا معیار ہوتا اور اس میسیج کے ذریعے سے خوشخبریاں ملتی ہوتی تو بندہ بس پھر روزانہ ایک میسیج ہی سینڈ کر دے اور کچھ بھی نہ کرے اور جنت کا سرٹیفکیٹ ہاتھ میں لیے پھرتا رہے۔ تو بھائیو، زبان کی حفاظت بڑی ضروری چیز ہے، زبان کی حفاظت کرنا بڑی اہم بات ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان کو پکڑ کر یہ بات کہا کرتے تھے کہ آج مجھے رسوا نہ کرنا، اے زبان آج کنٹرول سے چلنا، آج کا دن اچھا گزارنا، کہیں تیری وجہ سے مجھے ندامت نہ اٹھانی پڑے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی معاذ بن جبل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ، اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسا کام بتا دے جس کی وجہ سے میں جنت میں چلا جاؤں، وَيُبَاعِدُنِي مِنَ النَّارِ، اور وہ عمل مجھے جہنم سے دور کر دے، عذاب قبر سے بچا لے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شاباش دی، اے معاذ تو نے بڑا پیارا سوال کیا ہے۔ یہ سوال کوئی کوئی کرتا ہے، جنت اور جہنم کی فکر لیے بیٹھے، جنت میں جانے کا سوال کرنے والا اور جہنم سے بچنے کا سوال ہر کوئی نہیں کرتا، یہ کوئی کوئی کرتا ہے۔ اے معاذ تو نے بڑا پیارا سوال کیا ہے، اگر تو واقعتاً ایسا چاہتا ہے تو پھر ایسے کرنا، یہ کام بڑا آسان ہے جنت میں جانا۔ آپ ایسے کرنا، تعبد اللہ ولا تشرک باللہ شیئا، اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، رمضان المبارک کے روزے رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اور اگر تجھ پر فرض ہو جائے اور استطاعت آ جائے تو حج کر لینا۔ تو یہ سارے اعمال بتلا دیے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ٹھیک ہے اللہ کے رسول، یہ کام میں کر لوں گا، تو کیا اللہ مجھے جنت دے دے گا؟ تو پیارے نبی نے پھر آگے کچھ چیزیں ذکر کی اور فرمایا میں تجھے ان سارے اعمال سے بڑھ کر ایک چیز نہ بتلاؤں؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے جی اللہ کے رسول مجھے بتلائیں کہ میں نماز بھی پڑھ لوں، زکوٰۃ بھی دے لوں، روزے بھی رکھ لوں اور باقی سارے اعمال کر لوں، تو اس سے بڑا عمل اور کون سا ہے؟ تو پیارے نبی نے زبان کو پکڑا، زبان کو پکڑ کر کہا امسک علیک لسانک، ایس زبان نو آپ دے آپ تے کنٹرول کرا لے، بس زبان روک لے۔ جب تیری زبان محفوظ ہو جائے گی تو پھر سمجھ لینا تو جنت میں چلا گیا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زبان پکڑ کر حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کرنا، یہ اس بات کی طرف پیغام ہے کہ زبان جب بھی چلانی چاہیے احتیاط سے چلانی چاہیے، زبان جب بھی چلائیں احتیاط سے چلائیں، چاہے آپ کسی مجلس میں بیٹھے ہیں، چاہے آپ سوال کرنا چاہتے ہیں، تو جب آپ کا سوال کسی سے کرنے میں اچھا ہوگا تو پیارے نبی کی حدیث ہے حسن السؤال نصف العلم، اچھا سوال کسی سے کر لینا یہ بھی نصف العلم ہے، کسی سے اچھا سوال کر لینا،
کسی سے اچھے کردار سے پیش آنا چاہتے ہیں تو آپ کو زبان احتیاط سے چلانی پڑے گی، اور قصہ گوئیاں، فضول قصے کہانیاں سنانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بھی کھلا پیغام دیا ہے۔ اور پیارے نبی نے فرمایا ہے کہ جس نے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے ایسے قصے کہانیاں بیان کرنا، یہ مولانا طارق جمیل صاحب نے ابھی بیٹا فوت ہوا ہے، اللہ غریق رحمت فرمائے، اللہ اس کو جنتوں کا وارث بنائے۔ جیسے افواہیں خبریں سننے کو مل رہی ہیں کہ وہ ذہنی مریض تھا تو اس نے ڈپریشن کا شکار ہو کر سائیکالوجی کا شکار تھا تو گن پوائنٹ کے ذریعے اپنا اس نے کیا ہے۔ جیسے بھی ہوا وہ اللہ بہتر جانتا ہے، ہم حقیقت حال سے واقف نہیں ہیں، لیکن دوسرے دن ان کے جو خواب آئے ہیں یا ان کا کل خانی کا اعلان اتنے بھرے مجمع میں کرنا اور سوشل میڈیا پہ اتنا اس کا وائرل ہونا اور اتنی معروف شخصیت جو دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے ان کا بیان ریکارڈ کیا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، تو اس میں مولانا علامہ عطا اللہ بندیالوی انہوں نے ان کا ایسا رد کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیزیں جو آپ نے اپنے بیٹے کی وفات پہ کی ہیں ایسا ثابت نہیں ہے۔ ایک تو آپ عظیم اسکالر تھے اور آپ نے لوگوں کو جو پیغام دینا تھا وہ قرآن و سنت والا دینا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کی تکریم کرتے ہوئے تو انہیں امت کو وہ سبق سکھلانا تھا جو امت چاہتی تھی، اور جس طرح آپ سے امت متاثر تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی انسرٹ کہ جیسی کوئی جاہل بندہ بھی نہیں کر سکتا۔ کیا انسرٹ؟ انہوں نے کہا کہ مجھے جس رات میرا بیٹا فوت ہوا ہے اس سے دوسرے دن خواب آیا ہے کہ میرا بیٹا نبی کے ساتھ کھڑا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہونا۔ پھر میں نے پوچھا بیٹے کیسے ہو، تو انہوں نے کہا میں ٹھیک ہوں اور میں جنتوں کا وارث بن گیا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے بیٹے کو کھڑا کرنا جو ایک واضح جھوٹ کہ ایک بندہ خودکشی کی طرح خودکشی کر رہا ہے، چاہے وہ سائیکالوجی کا شکار تھا یا صحیح ظالم تھا، لیکن اس کے بارے میں دو من گھڑت خواب بیان کر کے امت کو امیج صحیح نہیں دیا ہے، صحیح امیج نہیں دیا ہے۔ امت کے لیے پیغام تو یہ تھا کہ یہ اللہ نے اس کے مقدر میں ایسی موت لکھی تھی اور اس کو آ چکی ہے، اور میں آپ کو پیغام دیتا ہوں کہ جب کبھی ایسا موقع آ جائے تو اس میں آپ اللہ اور اس کے رسول کی رسی کو تھامے رکھیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی حفاظت کے بارے میں جو مختلف اوقات میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے، اس میں صحابی آتے ہیں اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسا کام بتائیں جس کی وجہ سے میں جنت میں چلا جاؤں۔ فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، اگر جنت میں جانا چاہتا ہے تو زبان کا استعمال اللہ کے ذکر سے کیا کر، اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کر، اللہ تبارک و تعالیٰ اس وجہ سے تجھے جنت میں لے جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے لیے جنت کا راستہ ہموار فرما دے گا۔ یعنی کہ زبان ایک ایسا مین عضو ہے جس کو صحیح استعمال کر لو تو جنت پکی ہے، غلط استعمال کر لو تو جہنم پکی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت کی شکایت آئی، اللہ کے رسول یہ عورت نمازیں پڑھنے میں بڑی مشہور ہے، زکوٰۃ دیتی ہے، صدقہ خیرات کرتی ہے، اپنی ہمسائی کو اس نے اتنا تنگ کیا ہوا ہے کہ وہ ذلیل ہو کر رہ گئی ہے۔ تو پیارے نبی نے فرمایا یہ جہنم میں جائے گی۔ سیدھا فتویٰ پیارے نبی نے دیا، یہ بی بی جو اپنی ہمسائی کو خوش نہیں رکھتی اور زبان کی وجہ سے اس کو تنگ کرتی ہے یہ جہنم میں جائے گی۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ ایک دوسری بی بی کی آئی معاملہ، اللہ کے رسول ایک بی بی ہے، نماز روزہ جتنا اللہ توفیق دیتا کر لیتی ہے اور نیکی کا معاملہ ہوتا ہے تو تعاون بھی کر دیتی ہے، لیکن اس کے ہمسائے اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کے ہمسائے اس پہ خوش ہیں، تو پیارے نبی نے فرمایا ہیا فی الجنہ، یہ بی بی جنت میں جائے گی۔ اس کی زبان اس کو جنت میں لے کر جا رہی ہے، اور جو بی بی اپنی ہمسائی کو تنگ کرتی تھی
اس کی زبان اس کو جہنم میں لے کر جا رہی ہے۔ آج کل پانی کے مسئلے، کھاڑی ادھر سے نکال دی، میں انہوں پوچھ لینی، میں انہوں پوچھ لینا۔ ہمسائے کے اوپر دیوار بنانے کے معاملے میں چھتیر رکھنے کا معاملہ، چھتیر رکھنے کا معاملہ جامع ترمذی کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تیرا ہمسایہ دیوار بنانا چاہے اور وہ اپنا چھتیر، اپنی لکڑی چھت ڈالنے کے لیے تیری دیوار پہ رکھنا چاہے تو اس کو روکنا نہیں ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1500 سال پہلے امت کی یہ رہنمائی کی ہے، اس میں نرم گوشہ دیا ہے، اپنے ہمسائے کے ساتھ اچھا رہنا ہے، ہمسائے کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے۔ قیامت کے دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ جس کا حساب و کتاب ہوگا، پوچھ ہوگا، وہ ہمسائے کا ہوگا۔ صحابہ کہنے لگے اللہ کے نبی نے اتنا ہمسائے کے حقوق بیان کیے، اتنے حقوق بیان کیے، ہم ڈرنے لگے کہ اللہ کے نبی وارث ہی نہ بنا دے اس کو وراثت کا، کہ ہمسایہ تمہاری وراثت کا بھی حقدار ہے۔ ہمسائے کے اتنے حقوق ہیں۔ تو بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ ہم کلمہ پڑھ لیتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن اس کلمہ کی لاج کے اندر مسلمانوں کی لاج نہیں رکھتے، اس کلمہ کی لاج کے اندر اپنے ہمسائے کی لاج نہیں رکھتے، اس کلمہ کی لاج کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدودوں کو پامال کرتے جاتے ہیں۔ ہمارا یہ پیغام ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق۔ ایک عربی شاعر نے ایک جملہ بولا ہے، جرح الکلام اشد من جرح السہام، زخم زبان کے تیروں کے زخموں سے زیادہ سخت ہوا کرتے ہیں۔ اس زبان کو چلانا ہے تو یہ سمجھو یہ تیر ہے، جب چھوڑوں گا تو کسی نہ کسی کا یہ نقصان کرے گا، اور تیر کا زخم لگایا ہوا پٹی ہوگی، مرہم لگے گی، وہ 2-4 دن میں ختم ہو جائے گا۔ لیکن آپ کسی ہمسائے کو، کسی اور کو، اپنے چاہنے والے کو اور کسی قریبی کو زبان کا زخم دے دیں، گالی دے دیں زبان سے، وہ پوری زندگی اس کے دل پہ گھنٹی بجاتی رہے گی، یہ وہ بندہ ہے جس نے مجھے ماں کی گالی دی تھی، یہ وہ بندہ ہے جس نے فلاں موقع پہ زبان کے ساتھ بول کر میری انسلٹ کی تھی اور ایسا جملہ بولا تھا جس میں میرے باپ کو انسلٹ کا جو ہے موقع ملا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اکبر الکبائر سب الرجل ابویہ، بندے کا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ بندہ اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، بندہ اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے بھلا؟ یہ ممکن ہے کہ بندہ اپنے ماں باپ کو گالی دے؟ پیارے نبی نے فرمایا ہاں ممکن ہے۔ جب بندہ کسی کے باپ کو گالی دیتا ہے تو وہ ایسے ہے جیسے اپنے باپ کو گالی دے رہا ہے۔ جب بندہ کسی کی ماں کو گالی دیتا ہے تو یہ ایسے ہے جیسے بندہ اپنی ماں کو گالی دے رہا ہے۔ تو جب بھی زبان کھولیں، گالی کے لیے اگر آپ کی زبان چلتی ہے، آپ کی زبان گالی پہ اڑی ہوئی ہے اور آپ کی زبان اس بات میں موقع تلاش کرتی ہے جب بھی گالی کا موقع ملے تو پھٹ اگلے کو پہلے گالی ہی دوں، تو آپ اپنی زبان کو پکڑ کے سمجھا دیا کریں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے اپنی زبان کو دانتوں کے نیچے لے کر چبایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے سنبھل سے چلنا، سنبھل سے چلنا، تیرے سے کوئی ایسا جملہ نہ نکلے جو میری انسلٹ کا باعث بن جائے۔ تو اس لیے اگر اپنے ماں باپ کی عزت محفوظ کرنا چاہتے ہیں تو اگلے ماں باپ کی عزت کو محفوظ کرنا پڑے گا۔ اگر اپنے ماں باپ کو گالی سے بچانا چاہتے ہیں تو اگلے کے ماں باپ کو گالی دینے سے بچنا ہوگا، پھر ہی ہم اپنے ماں باپ کی عزت اور ناموس کو محفوظ کر سکتے ہیں۔ تو زبان کا استعمال اگر غلط کریں گے تو اس کا ریاکشن غلط آئے گا، اگر ہم زبان کا استعمال صحیح کریں گے تو اگلے کی طرف سے بھی اچھا رسپانس ملے گا اور ہمیں وہ اچھا سراہد کرے گا۔ آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ بندے کا اخلاق چیک کرنا ہو تو وہ ہاتھوں سے چیک کیا جاتا ہے؟ ابھی ہاتھ چیک کرا تیرا اخلاق چیک کروں، اپنا سر کی مانگ چیک کراؤ، بال چیک کراؤ، مجھے تیرا اخلاق کیسا ہے، چلو ادھر چلو میں آپ کا اخلاق دیکھتا ہوں کیسا، چلنے سے معلوم ہو جائے گا۔ کبھی یہ چیزیں بندے کے اخلاق کو شو نہیں کرتی، نہ آپ کی چال اخلاق کو شو کرتی ہے، نہ آپ کا چلنا اخلاق کو شو کرتا ہے، نہ آپ کی خوبصورتی اخلاق کو شو کرتی ہے، نہ آپ کے ہاتھ
یہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ کا اخلاق اچھا ہے۔ جسم میں ایک ہی ٹکڑا ایسا ہے جو آپ کے اخلاق کی صفائی دیتا ہے، وہ زبان کا ٹکڑا ہے۔ جب آپ بولیں گے تو اگلا پہچانے گا اخلاق کیسا ہے، جب آپ اس کے ساتھ گفتگو کریں گے تو اس کو پتہ چلے گا اس کا اخلاق کیسا ہے۔ تو آج کے پیغام میں یہ بات نوٹ کر لیں کہ ہم نے ہر حال میں زبان کی حفاظت کرنی ہے۔ اگر کہیں لڑائی بھی ہو جاتی ہے تو اس میں زبان کو حفاظت کر لی جائے اور زبان کو کنٹرول میں رکھا جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی 3 نشانیاں بیان فرمائی ہیں، اور ان نشانیوں میں اذا حدث کذب، جب بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اور جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو اس میں وہ خیانت کر جاتا ہے۔ تو بھائیو، زبان کی حفاظت جھوٹ بولنے کے معاملے میں ہو، زبان کی حفاظت گالی دینے کے معاملے میں ہو، زبان کی حفاظت اگرچہ کسی کی انسلٹ کرنے کے معاملے میں ہو، جیسے بھی ہو، ہر معاملے میں زبان کی حفاظت ہم پر فرض ہے۔ گالی دیں گے اپنے ماں باپ کو گالی آئے گی، کسی کی انسلٹ کریں گے جیسی کرنی ویسی بھرنی، اپنی انسلٹ ہوگی، اور اگر اس زبان سے کفریہ جملہ بولیں گے اسلام سے نکلنے کا خطرہ ہوگا۔ جب بھی بولنا ہے قرآن و سنت کے دائرہ کار کے اندر اور اپنی عزت نفس کو بچاتے ہوئے بولنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی زبان کی کما حق ہو حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔